السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو پچھلے سوال کیے ہیں انہیں سوالوں کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، اور یہ آیا ہے سہرش کی طرف سے، شیخ بورہ پاکستان سے۔ ان کا اگلا سوال ہے، نماز کے بعد ایکسٹرا سجدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کافی طرح کے سجدے ہوتے ہیں، جیسے شکر کے سجدے ہوتے ہیں، اور اچھا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ نماز کا حصہ ہے۔ اگر تو نماز کا حصہ سمجھ کے سجدہ کر رہی ہیں تو سمجھیں کہ یہ بدعت میں آ جاتی ہے، کیونکہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی سنت کی زندگی سے ثابت ہے۔ لیکن یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز عطا کی ہے تو ہم اللہ کے شکرانے میں سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے شکرانے کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اچھا یہ ایک اور چیز ہے کہ نماز کے بعد اس کا وقت مت باندھیں کہ نماز کے بعد ہی سجدہ کریں، کیونکہ ایک چیز جب یہ کرتے رہیں گے، سمجھیں کہ جو آگے جنریشنز وغیرہ ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ ایسے کرتے ہیں، تو سمجھے کہ جو بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے وہ بھی وہی کرتا رہے گا بغیر جانے کہ میرے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی وہ کرنا چاہتا ہوں۔ سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ بچوں کو ہمیشہ بتانا پڑتا ہے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور جو والنٹیئرلی عبادات ہوتی ہیں جیسے نوافل وغیرہ ہیں، جیسے ایکسٹرا قرآن ہے، ایکسٹرا تسبیح ہے، یا ایکسٹرا سجدہ کرنا ہے، اور جو سجدے میں جا کے جو دعا کی جاتی ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ایک خوبصورت لمحہ لگتا ہے جب ایک اس کا بندہ زمین پر اپنا ماتھا رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یہ سب سے بہتر موقع آتا ہے۔ لیکن اس کا وقت نہ باندھا جائے کہ نماز کے بعد ہی سجدہ کرنا ہے۔ تو والنٹیرلی جو سجدے اور نوافل وغیرہ جتنی عبادات ہوتی ہیں اس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہوتا، کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، جب بھی کر سکتے ہیں، جب مرضی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بھی سجدہ ہے جو قرآن میں سجدے آتے ہیں، اس کو کب کر سکتے ہیں؟ کیا اسی وقت کریں یا بعد میں کریں یا جب مرضی کر لیں؟ اب جب مرضی نہیں کر سکتے بہرحال، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اسی وقت بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ جہاں تک پڑھ رہے ہیں کم سے کم آپ قرآن کو کمپلیٹ کر کے اس کو سائڈ میں رکھ کے اپنا قرآن کو پڑھ کے پھر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ قرآن میں اگر 2-3 بار سجدہ ایک ساتھ آ گیا تو آپ بار بار اٹھیں گے، تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر سجدہ آیا تو قرآن میں ہم اس کو یا تو پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ سجدہ ہے لیکن اس کو کریں ضرور، کیونکہ وہاں پہ سجدہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں کل کروں گا یا میں پرسوں کروں گا، آپ ایسا مت کریں، یہ بدعت میں آ جاتی ہے، کیونکہ اگر قرآن میں اب یہ کہ اگر آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدہ آیا، دوسرے دن آپ پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر سجدہ آ گیا۔ اب یہ نہیں کہ سارے سجدوں کو جو قرآن میں سجدے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار پڑھیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ ایک گناہ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ جہاں پہ سجدہ ہے آپ بہتر ہے کہ وہاں پہ اگر اسی وقت سجدہ کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ قرآن کو مکمل کر کے اسی وقت کا قرآن مکمل کرنے کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔